بسم اللہ الرحمن الرحیم بخودار مولانا سید علی نقوی نقوی کی وفات کے بعد کچھ زن و مرد گھر پر تعزیت کے لیے آئے تو کچھ معلومات بحث میں آئی. محسوس ہوا کہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے. 2012 میں دبئی سے فارغ ہو کر یہاں اپنا کام شروع کیا. میں ایک ڈینٹل سرجن سید علی نقوی نقوی ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو خود لاہور جامع منتظر علماء کرام سے ملاقات رہتی ہے. تو جو حالات پیش آتے رہے وہ علی نقوی نقوی صاحب کی طرف سے ہمارے لیے باندرت اور علم سے بھرپور مذکور ہوئی. میں نے دبئی میں مولانا حسین مرتضیٰ تشریف لائے میرے گھر پر. انہوں نے ایک پہلو پہ روشنی ڈالی کہ سید علی نقوی علمی لحاظ سے بہت عالی شان شخصیت تھی. میں نے جائزہ لیا لاہور ایک عالم دین جو بہت ذی وقار اور ذی فہم اکثر علوم پر تبصرہ کر سکتا ہو. وہ ایسے تھے. سید حسین مرتضیٰ نے ہماری اصلاح کی تھی. ہمیں پتہ تھا کہ بڑے پائے کے عالم دین ہے مولانا حسین مرتضیٰ. انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ علی نقوی نقوی میرے ساتھ کام کرواتے ہیں قرآن کی تفسیر میں. تو میں نے سادہ دین سمجھو ایک اگلتا ہوا دین یہ شخصیت ہے. اور پھر ہم نے سوچا کہ ان کو کچھ آگے ابھارا جائے تو IMC امامیہ میڈیکل کونسل کے ماہانہ جلسے میں انہیں بلانا شروع کیا. جس میں قرآن کریم کے بہت سارے رموز ہمیں باتوں میں بتا دیتے تھے اور بڑی خندہ پیشانی سے اور جاذبیت والے الفاظ میں وہ بات کرتے تھے. اکثر مسکراتا چہرہ ان کا جرأت دلاتا تھا کہ ہم سے کچھ لیا جائے. ایک اور چیز دل کی آنکھ سے پتہ چلی. کافی مفسرین چیزوں پر روشنی ڈالتے تھے لیکن آگے بڑھانے والی باتیں ان کے یہاں سے دستیاب نہیں تھی. جب یہ مثلا ایک ذاکر ہے ایک مفسر قرآن شیعہ کی طرف سے ہے وہ بہت پاپولر جا رہے ہیں اور ان کی بڑی خدمت ہے. ان کا پروگرام قومی مرکز لاہور میں ہوتا تھا. میں وہاں سننے جاتا تھا. تو بعد میں وہ لاہور کی بجائے دوسرے اسٹیشن پہ جانا شروع ہو گئے. تو کئی چیزیں نوٹس میں آتی تھی کہ اگر یہ ان کو بتا دی جائے تو بہت فائدہ ہوگا. میں نے اس چیز کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ آپ ان تک اپنی یہ بات ان تک پہنچائیں. وہ بات یہ تھی کہ جب مولانا تفسیر کرتے ہوئے ہر پیراگراف کے بعد تقریباً
سانس لینے کے لیے رکتے تھے تو رکنا بڑا محفل کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے بالکل نہیں، محفل کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا. جیسے وہ کہنا چاہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اللہ فکر جب کہنا اہدنا الصراط مستقیم کہنے کی باری آتی ہے تو اس طرح کہتے تھے ایاک نعبد، ہاں، تو پھر وہ آگے بڑھ جاتے تھے. تو سمجھنے والا ایک ریزن کے ساتھ سمجھتا آ رہا. جب وہ یہاں پاس دے کے آگے بڑھتے تھے تو وہ سارا روانی ختم ہو جاتی تھی. پھر میں محمد حسن صاحب پروفیسر کراچی سے ملا اور ان سے قرآن کریم کا ترجمہ زیر بحث آیا تو ہم نے انہیں کہا کہ پہلے جو ترجمے میں فرمان علی صاحب کے اور دوسرے علماء کرام کے وہ بڑے ادب سے بھرپور، آپ کے ترجمے میں وہ چیز نہیں پائی جاتی. تو انہوں نے کہا بالکل یہ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کے لحاظ سے کیا جائے. تو ہم نے انگلینڈ سے عربی میں پی ایچ ڈی کی. تو معنویات بعد میں آتی ہیں، پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن کس شکل میں نازل ہو. تو سن لیجیے کہ قرآن کریم بیانیہ ہے، مدرسہ سٹائل نہیں ہے. پھر جب نقوی صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بھی اس کی تائید کی، لیکن وہ چیزیں جو بے باکی سے ہم بیان کر سکتے تھے وہ موجود نہیں تھی. تو IMC مومی میڈیکل کونسل کی طرف ہم راغب کرایا گیا، وہ تشریف بھی لائے. پھر کس وجہ سے موت نہیں آگے بڑھ سکا. تو محمد حسن صاحب کا یہ تھا بیانیہ سٹائل. حضرت ابراہیم نے بادشاہ کو جواب دیا کہ یہ ایسا نہیں، تم اس بڑے گرو سے پوچھیے. تو انہوں نے فرمایا مدرسے میں ترجمہ عورت ہے